الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دوبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دوبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اہم باتیں۔ نمبر ایک قول یہ ہے کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ نمبر 2، پیدل حج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا تو اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ حج کے لیے بلائیں، فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تاکہ وہ حج کر کے اپنی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے وہ فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کے ذریعے رزق دیا تو دوران حج یا قربانی کے دنوں میں انہیں ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لیں، یا یہ مراد ہے کہ وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر اور اس کی پاکی کو بیان کریں۔
دور جاہلیت میں کفار حج کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے. ان کا رد کرتے ہوئے آیت میں مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم حج کے دنوں میں جو جانور ذبح کرو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ. اہم بات، حج کرنے والے کو دینی فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع حاصل کرتے ہیں. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. تفسیر تعلیم القرآن. مزید فرمایا پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں اور جو منتیں انہوں نے مانی ہوئی ہیں وہ پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف زیارت کریں. اہم بات، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آزاد قرار دے کر اسے بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے، اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا. صدق اللہ